اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں سبق میں یہ بیان فرمایا کہ وجہ تشبیہ یا تو طرفین کی حقیقت سے خارج نہیں ہوگی، اس کی تین قسمیں، یا طرفین کی حقیقت سے خارج ہوگی اس کی بھی تین قسمیں، صفت حقیقیہ ہوگی یا اضافیہ۔ صفت حقیقیہ ہو تو حسیہ ہوگی اور یا عقلیہ ہوگی۔ اگر وجہ تشبیہ صفت حقیقیہ حسیہ ہو تو یا تو مدرک بالبصر ہوگی یا مدرک بالذوق ہوگی یا مدرک بالشم ہوگی۔ چار کا بیان ہو گیا۔ او باللمس، لم یا مدرک باللمس ہوگی۔ اب مدرک باللمس کی انہوں نے کئی مثالیں پیش کی ہیں، جیسے کہ کھردرا ہونا، ھذا الثوب کذالک الثوب فی الخشونۃ۔ ہر ایک میں غور کرتے رہنا، خشونت دونوں کپڑوں کی حقیقت سے خارج ہے لیکن اس کے ساتھ قائم ہے، اور یہ حسیہ ہے۔ مدرک یہ ھذا الثوب کذالک الثوب فی الملاست، چکنا ہونے میں، ہے نا بس ذہن میں آئی۔ اور یہ ھذا العجین مثل ذالک العجین کاللزوجۃ، یہ آٹا اس آٹے کے مثل ہے، چکنا ہونے میں۔ سنیں، یا ھذا الماء کذالک الماء فی الحرارۃ او البرودۃ، تو یہ حرارت، برودت، چکنا ہونا، کھردنا ہونا، پست ہونا، ہاتھ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر گڑا ہے، یہ جگہ اٹھی ہوئی ہے نا۔ تو کھردرا ہونا، پست ہونا، نرم ہونا، یہ ساری جو کیفیتیں ہیں یہ اگر وجہ تشبیہ بنیں گی تو وجہ تشبیہ حسیہ ہوگی، حقیقیہ ہے اور حسیہ ہے اور مدرک بالبصر ہے۔ اب جتنی کیفیات مدرک بالبصر ہیں، مصنف نے، علامہ سعد نے ان سب کی تعریف فرمائی ہے۔ سنیں، فرماتی ہیں او باللمس، ذرا اب توجہ رکھنا، یہ سب تعریفیں ان چیزوں کی آ رہی ہیں، کھردرے کی، نرم کی، گرم کی۔ فرماتی ہیں اور لمس وہ قوت ہے جو سارے بدن میں سرایت کیے ہوئے ہے، اس سے ملموسات کا ادراک ہوتا ہے، حرارت کا اور برودت کا۔ تو ایک آپ نے شائبہ پڑھا شرح عقائد میں کہ سارے جسم میں ہے، تو زبان میں بھی یہی ہے۔ تو آپ نے پڑھا، میں بتا دیتا ہوں کہ زبان سے پر آپ نے کھانا رکھا، اس کا ذائقہ معلوم ہوا تو وہ ادراک بالذوق ہے، اور نرم یا گرم ہے یہ معلوم ہوا تو یہ ادراک باللمس ہے۔ سن رہے ہو؟ رطوبت و یبوست، گرم، ٹھنڈا اور خشک، تر، فرماتے ہیں یہ چاروں اوائل ملموسات ہیں۔ سنو کیا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ
چھونے سے پہلے یہی 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں: نرم، گرم اور خشک اور تر. اور باقی جو اور چیزیں ہیں، پست یا اٹھا ہوا یا کھردرا، وہ ان کے واسطے اور ان کی طبعیت سے معلوم ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، طبعیت تابع ہو کر، یعنی پہلے چھونے سے یہ 4 باتیں معلوم ہوں گی. کیا کیا؟ حرارت، برودت، یبوست. اب ان کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں وہ ان کے فرماتے ہیں الاولان منہما فعلیتان، ان میں سے 2 پہلی فعلی ہیں. فعلی کیا ہے؟ یعنی 2 یہ مؤثر ہوتی ہیں. کون کون؟ حرارت اور رطوبت، یہ مؤثر ہے دوسرے میں. والاخریان انفعالیتان، اور آخر والی جو 2 ہیں وہ کون؟ رطوبت، یبوست، یہ انفعالی ہیں، یعنی یہ متاثر ہوتی ہیں. جیسے کھردرا کا معنی کہ وہ کسی بھی چیز کے ذریعے اس پر وہ متاثر ہو، اور متاثر ہو کر اس کے بعد اجزاء. رطوبت وہ نرم ہو، نرم ہونے کا معنی آسانی سے دب جائے. دبنا یہ فعل نہیں ہے، ارے دبانا فعل ہے، دبنا یہ انفعال ہے. اور ایسے ہی خشک ہو جانا یہ کسی اور کا اثر ہے. آپ نے پڑھا نا فلسفے میں کہ فعل وہ ہے جو دوسرے کے اندر مؤثر ہو، اور انفعال یہ ہے کہ وہ دوسرے سے متاثر ہو. تو حرارت و رطوبت یہ فعل ہیں، یہ مؤثر ہوتی ہیں. اور رطوبت و یبوست بولو یہ مؤثر نہیں ہے بلکہ یہ متاثر ہے، اس لیے یہ انفعال ہے. فرماتے ہیں والخشونت، خشونت کھردرا یہ وہ کیفیت ہے جو حاصل ہوتی ہے بعض اجزاء کے پست ہونے سے اور بعض اجزاء کے بلند ہونے سے. اور ملاست یہ وہ کیفیت ہے جو حاصل ہوتی ہے اجزاء کی وضع کے برابر ہونے سے. اور لین کے معنی نرم ہونے کا مطلب جو آسانی سے نیچے کو دب جائے. کیا؟ آسانی سے نیچے کو. اور سنو ایک قید اور ہے، اور شے کو اس سے قوام ہو کہ وہ مجتمع ہو. اس لیے پانی جو ہے نا، پانی یہ نرم نہیں کہلائے گا. کیوں نہیں کہلائے گا؟ اس لیے کہ اس کے اجزاء مجتمع ہو کر کے بولو نیچے دبنے والے، بلکہ سیال نہ ہو، یہ بھی شرط ہے. شے کا اس سے قوام ہو اور وہ فرماتے ہیں لین وہ کیفیت ہے کہ جس کے ذریعے ہے نا نیچے کی طرف جھکنے کے قبول کرنے کا اقتضا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے شے کے لیے قوام ہوتا ہے غیر سیال. بولو یہ غیر سیال کی قید لگا کر کے پانی میں صفت لین کی نفی کرنا ہے. صلابت وہ ہے جو کہ لین کا مقابل ہو. مقابل ہونے کا معنی کہ وہ نیچے کو نہ جھکے، اور جھکے بھی تو اس کے لیے قوام سیال ہو. لہذا پتھر میں صلابت ہے، پانی میں بھی صلابت ہے. کیوں صلابت ہے؟ اگرچہ پانی قبول کرتا ہے لیکن چونکہ اس کے لیے قوام سیال نہیں ہے، بلکہ اگر قیام سیال نہیں ہوتا تو یہ لین میں جاتا، لیکن اس کے لیے قوام سیال ہے، اس لیے وہ صلابت میں جائے گا. تو پانی میں لین نہیں ہے بلکہ پانی میں صلابت ہے. خفت ہلکا ہونا بیٹا، اور بھاری ہونا
ارے ہلکا بھاری سمجھتے ہو نہیں؟ ہلکا ہونا کہ جس سے شے اوپر کو جانا چاہے، اور ثقل یہ کہ وہ چیز ہلکا ہوتا ہے اوپر جانا چاہتا ہے، پتھر بھاری ہوتا ہے۔ فرماتے خفت وہ کیفیت ہے کہ جس کے ذریعے جسم چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ یتحرک الی الصول، بولو کہ متحرک ہو وہ، ہے نا، صوب محیط کی طرف، آسمان کی طرف۔ لو لم یعق ہو ما عائق، جبکہ اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ جیسے کہ دھاگے میں اگر غبارہ باندھ دیا تو اوپر نہیں جائے گا کیونکہ عائق موجود ہے۔ اور ثقل وہ کیفیت ہے کہ جس کے ذریعے جسم چاہتا ہے کہ وہ متحرک ہو، کدھر جہت سفل کی طرف۔ لو لم یعق ہو عائق، اگر اسے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ پتھر کو اگر کوئی ٹانگ دے گا تو نیچے نہیں آئے گا، اس لیے کہ عائق موجود ہے، اور اگر عائق موجود نہ ہوگا تو وہ نیچے آ جائے گا۔ وما یتصل بالمذکورات، ملا بیٹا، اور وہ کیفیات جو ان سے ملتی ہیں، کالبلت، جیسے کہ تری، والجفاف، واللزوجت، والحشاشت، بولو، اور لزوجت اور حشاشت۔ دیکھو یہ سب کیفیاتوں کا بیان ہے جو چھونے سے معلوم ہوتی ہیں، یہ بھی ذہن نشید رکھنا، بحث چل کے رہی ہے۔ لزوجت یہ کہ اگر اس کو الگ کرنا چاہیں تو وہ کھینچے، اور اس میں تفرق آسان نہ ہو۔ کہ بھائی نور محمد آئے ہو تو سن لو یار، کیا اگر تفرق کا ارادہ کریں تو وہ کھینچے، تفرق آسان نہ ہو۔ اور حشاشت وہ ہے کہ جس میں تفرق آسان ہو، اتصال مشکل ہو۔ حشاشت کے لیے اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے، حشاشت ہی ہے۔ سنیں، لزوزت کے معنی جیسے آپ نے تو نہیں گوندا کہ آپ نے آٹا گوندا ہے نا، کیوں گونا تھوڑی آٹا گوندا ہے کیا؟ ہاں تو کیسے کہتا ہوں آپ نے آٹا گوندا؟ جیسے کسی نے آٹا گوندا، آٹا گوند گیا، اور جب آٹا مکمل گوند گیا اور آٹا لے کر اس کو آٹے کو دو حصوں میں کرنا چاہو تو وہ کھینچے گا، وہ آسانی سے الگ نہیں ہوگا۔ تو کھینچ رہا ہے، الگ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ لزوجت ہے۔ سنیں، اور اگر اس آٹے میں گھی یا تیل ملا دیا جائے جس کی وجہ سے آٹا بکھر جائے، اب اس کو اگر آپ کھینچنا چاہو تو کھینچنا آسان نہیں ہے، جدا ہونا آسان ہے۔ سنیں، جس میں کھینچنا مشکل ہو، جدا ہونا آسان ہو، اسے بولتے ہیں حشاشت، اس کیفیت کو۔ اور جس میں کھینچنا آسان ہو، جدا ہونا مشکل ہو، اسے بولتے ہیں لزوجت۔ اور یہ کیفیت بھی کس سے معلوم ہوتی ہے بولو؟ چھونے سے۔ ہاں یہ یاد رکھنا۔ واللطافت والکثافت، اور لطافت اور بولو لطافت یہ کہ قوام بہت رقیق ہو جیسے پانی، اور کثافت یہ ہے کہ اس میں کہ اس کا قوام ثقیل ہو جیسے پتھر کا۔ لطافت بہت باریک، ادھر سے ادھر کا دکھے، یہ لطافت ہے۔ اور کثافت قوام ثقیل ہو۔ بس سمجھ گئے؟ وغیرہ ذالک۔ اب بیٹا اور آگے چلو، او عقلیہ، کیا سمجھے؟ وجہ تشبیہ یا تو حقیقیہ ہوگی یا اضافیہ۔ حقیقیہ ہو، حسیہ ہوگی یا اب وجہ تشبیہ
طرفین کی حقیقت میں سے خارج نہ ہو، اس کا بیان بھی گزر گیا۔ وجہ تشبیہ طرفین کی حقیقت سے خارج ہو تو حسیہ ہو اور حقیقیہ ہو، اس کا بیان ہو گیا۔ حقیقیہ عقلیہ ہو، اس کا بیان۔ فرماتی ہیں عقلیت یا عطف حسیت پر، جیسے کیفیات نفسانیہ۔ کیفیت نفسانیہ کیا؟ جو کہ وہ لوگ ذات والوں کے ساتھ مختص ہیں، جیسے زکا جانتے ہو؟ ذہانت، وہ شدت قوت نفس کی جو آرا کے اکتساب کے لیے تیار رہتی ہے، یعنی بہت جلد جس کے ذریعے انسان ادراک کر لیتا ہے، یہ ذکا۔ اور علم ملا، علم وہ ادراک جس کی تفسیر اصول صورت سے ہوتی ہے، اصول صورت عند العقل، اور کبھی اس کی تفسیر اور بھی ہوتی ہیں، جیسے الاضافۃ الحاصلہ بین العالم والمعلوم۔ جیسے آپ نے کہا زید کعمر فی الذکاء، زید کعمر فی العلم، تو یہ علم و ذکا زید اور عمر کی ماہیت میں داخل نہیں ہے۔ اور علم و ذکا بولو یہ حقیقیہ ہے۔ حقیقیہ کیا؟ کہ مشبہ اور مشبہ بھی ایک ہی ذات کے ساتھ قائم ہے، لیکن یہ حصی نہیں ہے۔ حصی اس لیے کہ علم اور ذکاوت، ذہانت یہ نظر نہیں آتی۔ پوری بات دیکھ لینا، طرفین کی حقیقت سے خارج ہیں، حقیقت تو حوائج ناطق ہے تو خارج ہوئے، اور یہ حقیقیہ ہے کہ دونوں کے ذات کے ساتھ میں قائم ہے، لیکن یہ حصے نہیں ہے تو مدرک بلیس ہو، بلکہ یہ عقلیہ ہے۔ فرماتے والغضب، اور کیا؟ غصہ، وسائر والحلم، اور بردباری، وسائر الاغراض، اور تمام فطری قوتیں، جیسے کہا زید کعمر فی الغضب، زید کعمر فی الحلم، تو لا محالہ یہ حلم اور غضب جو ہیں طرفین کی حقیقت سے خارج ہیں، اور حسیہ ہے کہ دونوں کے ذات میں متقرر ہیں، نہیں حقیقیہ ہے کہ دونوں کے ذات میں متقرر ہیں، حسیہ نہیں ہے، اس لیے کہ حواس خمسہ ظاہرہ میں سے کسی ایک سے مدرک نہیں ہے، لیکن یہ عقلیہ ہے۔ غضب کسے کہیں گے؟ فرماتے ہیں نفس کی وہ حرکت جس کا مبدا ارادہ انتقام ہوتا ہے۔ حلم یہ ہے کہ نفس مطمئن ہو اس طور پر کہ اس کو غصہ حرکت میں نہ لائے آسانی سے، اور ولا تضطرب، اور وہ کسی پریشانی کے پہنچنے کے وقت میں مضطرب نہ ہو۔ وسائر الغرائز، غرائز غریزہ کی جمع ہے، اور تمام فطری چیزیں میرا، اور غریزہ وہ طبیعت ہے یعنی ملکہ ہے کہ جس سے کہ صفات ذاتیہ صادر ہو، جیسے کرم، قدرت، شجاعت یا بزدلی وغیرہ۔ جیسے آپ نے کہا زید کعمر فی الکرم، یا زید کعمر فی القدرت، زید کعمر فی الشجاعہ، زید کعمر فی الجبن، تو ظاہر سی بات ہے کرم ہے، اور یا بولو بیٹا قدرت ہے، شجاعت ہے، یا بخل ہے، یا عجز ہے، یا بزدلی ہے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہیں سے ملا شروع سے طرفین کی حقیقت سے خارج ہے، اور حقیقیہ ہے کیونکہ یہ ذات میں متقرر ہے، لیکن حسیہ نہیں ہے بلکہ عقلیہ ہے، وہیں سے ملانا شروع سے ہی۔ اب کون سی صورت بچی بیٹا؟ طرفین کی حقیقت میں داخل ہو، نوع ہو، فصل ہو، جنس ہو، اس کا بیان ہو گیا۔ طرفین کی حقیقت سے خارج ہو، ہے نا، اس کی تین صورتوں میں دو صورت آ گئی، حقیقیہ، حسیہ، حقیقیہ، عقلیہ۔ اب کون سی بنی؟ اضافیہ، وہ اما اضافیہ۔